إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اس آیت کریمہ پر گزشتہ جمعے بھی کچھ معروضات پیش کی گئی تھی. اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے اور ایمان قبول کر کے ہماری محبتوں کے دائرے میں داخل ہو چکے. ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری، ورع اور اس کی خشیت کو صحیح معنی میں اپنے دلوں میں جگہ دے لو، تو یجعل لکم فرقانا، اللہ رب العزت میں فرقان عطا فرما دے گا. فرقان عرض کیا گیا تھا بہت بڑی دولت اور نعمت ہے. یہ فرق سے ہے. فرقان مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ فرق کرنے کی صلاحیت ہے. حق و باطل کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، جنت اور جہنم کے راستے کے درمیان کون سا عمل مقبول ہے اور کون سا عمل مردود ہے، ان دو حقیقتوں کے درمیان فرقان کی صلاحیت، فرق کی صلاحیت. یہ معنی قرآن حکیم میں مزید کئی مقام پر موجود اور واضح ہے.
اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کر دے گا۔ مخرج کا معنی نکلنے کا راستہ، ہر پریشانی سے، ہر مشکل سے، اور سب سے بڑی پریشانی وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دین سے ہو، تو اللہ رب العزت ایسی صلاحیت اور ایک ملکہ عطا فرما دے گا، ایک ایسی بصیرت جس کی مدد سے تمہیں یہ توفیق حاصل رہے گی کہ ہر مشکل سے نکل سکو، چاہے وہ دین کی ہو، دنیا کی ہو، اس کا تعلق امور آخرت سے ہو، قبر سے ہو، حشر سے ہو۔ اگر تم تقوی کے نور سے اپنے آپ کو آراستہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مخرج مہیا کر دے گا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لو كانت السماوات والارض رتقا على عبد فاتقى الله لجعل له مخرجا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے یقین ہے اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں، اس سے بڑی مشکل کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ وزنی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن فاتق اللہ، اگر وہ بندہ تقوی اختیار کیے رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت میں موجود اور قائم رہے گا تو اللہ رب العزت آسمانوں اور زمینوں کو چاک کر کے پھاڑ کے اس سے نکلنے کا راستہ عطا فرمانے پر قادر ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ کہ اس سے مخرج حاصل ہوتا ہے اور مشکلات اور شدائد میں نکلنے کا راستہ مہیا ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، اپنے ظاہر و باطن کو تقوی کے نور سے روشن کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں بہت کچھ دے گا۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے یجعل لکم نورا تمشون بہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے گا، جس نور کی برکت سے اور جس نور کی مدد سے تم چل سکو گے۔ اس میں ایک حصی طور پہ تقوی کے فائدے کی نشاندہی کی گئی۔ ایک راستے پر آپ کو چلنا پڑے اور اندھیرا ہو تو چلنا بہت مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ راستہ اگر نیا ہو۔ بہت سے گڑھے راستے میں آ سکتے ہیں، ٹھوکریں لگ سکتی ہیں، یا کسی موذی شے کے ڈسنے کا ڈر ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ راستہ روشن ہو تو چلنا آسان ہوگا، قدم بڑھانا، قدم رکھنا، یہ سارے امور آسان ہو جائیں گے اور آپ بخیر و خوبی اس راستے کو طے کر لیں گے۔ یہ ایک حصی مثال ہے تقوی کے تعلق سے۔ اگر تم تقوی اختیار کر لو تو اللہ رب العزت
تمہیں نور دے دے گا، یہ علم کا، ہدایت کا نور، جس کی مدد سے تم چل سکو گے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر، نیکیوں اور اطاعت کے راستے پر تمہارا چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور نور کا ذکر بھی مطلقاً ہے، یہ نور ہر مقام پر مل سکتا ہے۔ کل مرنے کے بعد قبر کا مرحلہ ہے جو تاریکی کا گڑھا ہے، اور وہاں اگر نور حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی اور سعادت ہے۔ قبر کی ظلمات چھٹ سکتی ہیں اس تقویٰ کی برکت سے، ورنہ وہ اندھیرے بڑے ہولناک ہوں گے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، امام مالک کے شاگردوں میں سے، ان کے ایک معاصر عالم دین کا قول ہے کہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کو ہم پر فوقیت کیوں حاصل؟ وہ بھی حدیث کے استاد ہیں، شیخ ہیں، ہمارا بھی حدیث سے تعلق ہے، باقی نمازیں، روزے، قیام اللیل وہ بھی اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مگر انہیں ہم پر تفوق کیوں حاصل ہے، برتری کیوں حاصل؟ اس کا اندازہ اس دن ہوا کہ ایک دعوت میں ہم اکٹھے تھے، رات کے کھانے پر اچانک کمرے میں جو روشن چراغ تھا وہ بجھ گیا اور اندھیرا پھیل گیا۔ صاحب خانہ آئے چراغ کو درست کرنے کے لیے، جلانے کے لیے۔ جب کچھ دیر کے بعد چراغ جلا، روشن ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مبارک کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ دراصل اتنی سی دیر میں کمرے کی تاریکی دیکھ کر انہیں قبر کی تاریکی یاد آ گئی کہ جہاں انسان نے تنہائی میں جانا ہے اور ان طویل لمحات کو گزارنا ہے۔ یہ ان کی خشیت کا عالم تھا، تقوی اور اللہ کے خوف کی ایک کیفیت تھی کہ اس مختصر سے وقت میں وہ آنسوؤں سے زار و قطار رو پڑے، قبر کی تاریکیوں کو یاد کر کر، قبر کی ظلمتوں کو یاد کر کے۔ ان تتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور آگے فرمایا کہ یجعل لکم نورا تمشون بہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے گا مطلقاً ہر مقام پر، دنیا میں ہدایت کا نور، علم اور بصیرت کا نور، اور قیامت کے روز جو عرصات قیامت ہوں گی، جہاں خوفناک اندھیرے ہوں گے، وہاں بھی نور مہیا ہوگا۔ اور سب سے خطرناک گھاٹی پل صراط کی ہے، جس کو عبور کرنا پڑے گا۔ وہ جنت کا راستہ ہے، اسے پار کیے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں اگر نور مہیا ہوگا تو چلنا ممکن ہوگا، اور اگر نور موجود نہ ہو تو سمجھیں کہ ایک لمبا ریزر ہے جس کو جہنم کی پشت پر نصب کر دیا گیا ہے، نیچے جہنم ہے اور اس کو عبور کرنا ضروری ہے۔ اور وہاں اگر نور مل جائے تو انسان تیز رفتار آندھی کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح گزر جائے گی۔ احادیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ یسیر الناس علی قدر نورہم، کہ پل صراط پر گزرنا بقدر نور ہوگا۔ جتنی روشنی ہوگی، جس قدر بندے کے پاس نور ہوگا، اسی قدر وہ تیزی کے ساتھ اس کو عبور کرے گا۔ تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں نور عطا فرما دے گا۔ اور تقوی حقیقت میں اسی نور کا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تقوی کی تعریف کیا کرتے تھے کہ التقوی ان تعمل الحسنات على نور اللہ ترجو ثواب اللہ وتجتنب السیئات على نور اللہ
تخاف عذاب اللہ۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ نیک کام انجام دو اللہ تعالیٰ کے نور پر، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور برے کاموں سے بچو اللہ تعالیٰ کے نور پر، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ جب نیکی انجام دو تو اس کے ثواب کی امید ہو، اور جب گناہوں سے بچو تو اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔ اور یہ بندے کے ایمان کی حقیقت ہے، بین الخوف والرجاء، کہ وہ ہمیشہ ان دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، کبھی اس کے عذاب کا خوف اور کبھی اس کے ثواب کی امیدیں۔ اور یہی سچے ایمان کی علامت ہے، کبھی عذاب کا خوف دامنگیر ہوتا ہے اور کبھی اللہ رب العزت کے ثواب اور اس کی جنت کا طمع اور حرص اور اس کی امیدیں قائم ہوتی ہیں۔ یہ تقوی کی تعریف عبداللہ بن عباس نے کی ہے رضی اللہ عنہما۔ تو اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نور مہیا ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت اور فضیلت ہے تقوی کی، یہ نور بصیرت ہے، حسی اور معنوی نور ہے، فرقان، فرق کی صلاحیت حق و باطل کے بیچ۔ ایک اور مقام پر فرمایا اسی معنی کی وہ ترجمانی ہے کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اگر ڈر جاؤ گے تو اللہ تمہیں سکھا دے گا، علم دے دے گا۔ یعنی علم کی اساس میں تقوی اور خشیت ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کر لو، ورع اور پرہیزگاری سے اپنے ظاہر و باطن کو سجا لو، تو اللہ تم کو علم دے دے گا۔ وہی علم، وہی بصیرت جو نیکی اور بدی کے مابین تمیز کرے گی اور تمہیں نیک اعمال پر برانگیختہ کرے گی اور برائیوں سے بچائے گی۔ تو ان تمام نصوص کا معنی ایک ہی ہے کہ تقوی کی برکت سے علم ملتا ہے، تقوی کی برکت سے فرقان ملتا ہے، تقوی کی برکت سے نور ملتا ہے، اور ان تمام امور کے جو مقاصد اور انجام ہیں اور نتائج ہیں وہ اسی بات پر قائم ہے کہ اللہ رب العزت تقوی کی برکت سے ہدایت کی استقامت، اعمال صالحہ کی استقامت عطا فرما دے گا، اور وہ فرق جو نیکی اور بدی کے مابین ہے، سنت اور بدعت کے مابین، وہ حاصل ہوگا، ورنہ اکثر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ بصیرت کے اندھے ہوتے ہیں، علم سے محروم ہوتے ہیں، اور فرقان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی مہادارائی شیطان کے ساتھ قائم ہے۔ روز اول ہی اس نے بندوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اور قیامت تک وہ موجود رہے گا، اس کو اللہ نے مہلت دے دی۔ اب انسان ہے اور شیطان ہے، اور ایک مہادارائی مسلسل قائم ہے۔ شیطان کا جو طریقہ واردات ہے، بہت سے طریقے اس کے پاس ہیں، لیکن قرآن نے اس کا ایک طریقہ پیش کیا ہے۔ خود شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ یا اللہ تو نے مجھے راندہ روزگار کر دیا، ٹھکرا دیا اور گمراہ کر دیا، میں تیرے بندوں کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم سے مراد ہر وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، حج کے راستے پر، نمازوں کے راستے پر، جہاد کے راستے پر، دیگر جو اعمال صالحہ، ان تمام راستوں پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کے لیے۔ کیوں بیٹھوں گا؟ اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد ان کو روکنا، کو حج کرنے جانا چاہ رہا ہے، میں راستے میں بیٹھ کر روکنے کی پوری کوشش کروں گا۔ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کی توجہ بٹھاؤں گا، اس کو مشغول کروں گا، اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔
یہ ایک معنی صراط مستقیم پر بیٹھنے کا، تیرے بندوں کو برگلانے کے لیے، راہ راست سے روکنے کے لیے، نماز سے، روزے سے، حج و عمرہ سے اور جہاد سے روکنے کے لیے، یہ ایک مقصد ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے، اگر بندے باز نہیں آتے اور میرے منع کرنے کو قبول نہیں کرتے، بلکہ راستے پر چلتے ہی رہتے ہیں، گامزن ہی رہتے ہیں، خواہ وہ نماز کا راستہ ہو، حج کا راستہ ہو، تو پھر صراط مستقیم پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہوگا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اس راستے کو میں ان کے سامنے سجا کر پیش کروں، اپنی ملاوٹیں شامل کر کے، اپنی سجاوٹیں داخل کر کے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں وہی بندے کامیاب ہوں گے جن کے پاس فرقان ہوگا، جن کے پاس علم کی بصیرت ہوگی، وہ ملکہ اور صلاحیت ہوگی جو تقوی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو میں دوسرا جو طریق واردات ہے کہ اس راستے کو سجا کر پیش کروں گا، ملمہ سازی کے ساتھ، اپنی ملاوٹوں کے ساتھ۔ یہاں بہت سے بندے دھوکے کھا جائیں گے کیونکہ ان کے پاس فرقان کی صلاحیت نہیں ہوگی، حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ میری سجاوٹوں کو اور وہ خوبصورت سمجھیں گے اور شد و مد سے قبول کریں گے، اور پھر وہ سجاوٹیں اس طرح ان کے دل میں بیٹھ جائیں گی کہ ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ، اللہ رب العزت نے ہر بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا لیا۔ چھپانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو اپنی بدعت کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ گناہ ہے، وہ تو اس کو نیکی سمجھیں گے، سجا ہوا راستہ ملمہ سازی سمجھیں گے، اس پر اور شد و مد سے ڈٹ جائیں گے۔ تو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ چور کو احساس ہو سکتا ہے کہ چوری کا راستہ گناہ ہے، زانی کو احساس ہو سکتا ہے کہ زنا کا راستہ معصیت ہے، جو ہی احساس ہوگا وہ توبہ کر لے گا اور اللہ بخش دے گا۔ لیکن بدعت کو یہ احساس نہیں ہوگا، وہ تو اس کو نیکی سمجھے بیٹھا ہے، تو کیسے وہ توبہ کرے گا؟ ہاں، اگر تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرقان دے دے گا اور فرق کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ چند مثالوں سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن میں یہ حدیث لائے ہیں، بلکہ ایک قصہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقد اوتی ھذا مزمار من مزامیر آل داؤد، کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی دے دیا ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہیں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ کا نبی داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایسا ان کا لحن، ایسا ان کا لہجہ ہے۔ یہ جناب عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے رضی اللہ عنہ، اور کہا کہ یہ کوفہ کی مسجد میں نے ایک عمل دیکھا ہے، بظاہر اچھا ہے لیکن پہلی بار دیکھا ہے، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ عمل نہیں تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں اور آپ اپنی رائے دیں یہ عمل کیسا ہے۔ جناب عبداللہ چلے گئے، دیکھا کہ مسجد میں ایک حلقہ قائم ہے اور ایک ان کا امیر ان پر مقرر ہے جو کہتا ہے کہ سبح اللہ مئۃ مرہ، سب مل کر 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، پھر سب مل کر 100 دفعہ الحمدللہ کہو، سب مل کر 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہو، اور سب مل کر 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ اور لوگ کہتے، یہ ایک اجتماعی یا جماعی ذکر کا حلقہ قائم تھا اور لوگ بیک زبان یہ ذکر کر رہے تھے اپنے اس امیر کی قیادت میں، اور جناب عبداللہ کھڑے کھڑے یہ دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ فارغ ہوئے فرمایا کہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما،
تم نے میرے پیارے نبی کے دین پر ظلم کرتے ہوئے ایک بدعت کو جاری کیا، ایک بدعت کو تم نے جاری کیا۔ اور بعض روایتوں میں الفاظ ہیں لقد جئتم ببدعۃ ظلماء، تم بڑی ایک سیاہ اور تاریک بدعت کو لائے ہو، سیاہ اور تاریک۔ اور آپ ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم نے دیکھا اور ان کو آگاہ نہیں کیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ انتظر رأیک، کہ یہاں جب مجھ سے بڑا عالم موجود ہے تو میں نے رائے دینے سے گریز کیا کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں اور فتویٰ دیں۔ اور ویسے بھی شرعی ادب یہی ہے کہ اگر کبار علماء موجود ہوں تو چھوٹوں چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اس قماش کے جو دعات ہوتے ہیں بڑے بڑے فتنے کھڑے کر دیتے ہیں اپنی شہرت کے حرص میں کہ ہمارا نام پھیلے گا کہ فلاں نے یہ فتویٰ دیا ہے، حالانکہ جو شرعی ادب ہے اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اگر کبار علماء موجود ہوں تو انہی کی رائے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم نے ایک تاریک بدعت کو جنم دیا۔ وہ اصل میں یہ ذکر کینکریوں کے ڈھیر پر شمار کر رہے تھے، سامنے کینکریاں پڑی ہوئی ہیں اور ان کینکریوں پر وہ ذکر 100 مرتبہ کا شمار کر رہے تھے۔ فرمایا کہ عدوا سیئاتکم فانا ضامن ان لا یضیع من حسناتکم شیء، یہ جو تم کینکریوں پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہو اور 100 بار پڑھ رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ باہر چلے جاؤ اور جا کر گناہ کرو، گن گن کر گناہ کرو، 1 2 10 20 اور 50، اور پھر مسجد میں دوبارہ آ جاؤ اور کینکریوں پر ان گناہوں کو شمار کرو کہ ایک گناہ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم کینکریوں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ جا کر گناہ کرو اور وہ آ کر شمار کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ اگر کرو گے تو نیکیاں برقرار ہیں، گناہوں سے نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ گناہ کی اپنی حیبت ہے اور نیک اعمال کا اپنا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن تولا جائے گا گناہوں کو اور نیکیوں کو، ہو سکتا ہے نیکیاں بھاری پڑ جائیں اور بندہ معاف کر دیا جائے، ہو سکتا ہے بعض اعمال صالحہ کی برکت سے گناہوں کو معاف ہی کر دیا جائے، لیکن جو کام تم کر رہے ہو چونکہ وہ بدعت ہے اور بدعت سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، گناہ بدستور قائم ہیں اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تمہاری نمازیں روزے بدعت کے ارتکاب سے ضائع ہو جاتی، تو پھر کس چیز کا وزن ہوگا قیامت کے دن؟ پھر گناہ ہی گناہ ہوں گے، معصیتیں ہی معصیتیں ہوں گی۔ اب یہاں قابل غور چیز کیا ہے؟ ان لوگوں کا عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ذکر بھی کون سا؟ جس کو افضل الذکر کہا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اگر میں ایک دفعہ یہ 4 کلمات کہہ دوں، ایک دفعہ کہہ دوں تو یہ مجھے محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، مانا پوری دنیا سے جہاں جہاں سورج کی دھوپ جا رہی ہے، وہ بر و بحر ہو یا بر و بحر کے خزانے ہوں، ان سب سے محبوب ہے کہ میں ایک بار یہ 4 کلمات کہہ دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہاں تک معاملہ ذکر کا اور صراط مستقیم کا ہے، یہ ذکر کرنا ایک افضل عمل ہے۔ بعض احادیث میں ان 4 کلمات کا 100 بار پڑھنا بہت بڑے اجر کا باعث قرار دیا گیا ہے۔
مثلا 100 غلاموں کی آزادی، اور مثلا 100 گھوڑے آپ نے لیے، ان کو پوری طرح آپ نے تیار کیا اور اس کے پشت پر کسی مجاہد کو بٹھا کر ان کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا، یہ بڑے بڑے اجر اور وعدے ان اذکار کے تعلق سے موجود ہیں۔ یہاں تک معاملہ ذکر کا تھا اور صراط مستقیم کا تھا۔ اب شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، روکنے کی کوشش کرے گا کہ 100 بار پڑھو گے تو وقت یہاں تمہارا بہت صرف ہوگا، کام میں حرج ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر بندے شیطان پر غالب آ جائیں، ہم ذکر کر کے چھوڑیں گے، تو پھر شیطان اپنے اس راستے کو، صراط مستقیم کو سجا کر پیش کرے گا۔ چنانچہ یہ شیطان کی ایک سجاوٹ ہے کہ ایسا کرو کہ حلقے بنا لو، بتیاں بجھا لو، اور پھر اجتماعی ایک آواز سے ذکر کرو، تو بندے ان سجاوٹوں میں گرفتار ہو گئے۔ یہ شیطان کی ملمہ سازی، اور کینکریاں پہنچ گئیں، ان پر شمار کرو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہن مستنطقات، کہ قیامت کے دن اعضاء کو بلوایا جائے گا، بندے کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو اگر یہ ذکر کے کلمات ہاتھوں پر ہوں، انگلیوں کے پوروں پر ہوں، تو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گی، شہادتیں دیں گی، اور آپ یہ معاملہ کینکریوں اور تسبیحوں کے سپرد کر دیں۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا وار تھا، تو اس نے اپنے اس دین کے راستے کو بیٹھ کر اپنی سجاوٹوں سے پیش کیا اور ملمہ سازی کی، اور لوگ اس میں گرفتار ہو گئے۔ حالانکہ قرون اولیٰ کے دور لوگ ہیں، یہ تابعین تھے سارے کے سارے، صحابہ کو دیکھنے والے اور صحابہ سے علم لینے والے۔ انہوں نے جناب عبداللہ کی اس بات کو سنا اور قبول نہیں کیا، بلکہ وہ عذر پیش کیا جو آج اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ لا نريد الا الخیر، عبداللہ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہم تو مسجد میں ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہماری نیت خیر کی ہے، طلب اچھی ہے، ارادہ خیر کا ہے۔ آپ باہر جائیں، لوگ وہاں معصیتیں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، انہیں جا کر سمجھائیں۔ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہماری طلب بھی اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، سوچ بھی اچھی ہے۔ فرمایا کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے ہی لوگ ہیں عمل کے تعلق سے ان کا ارادہ اچھا ہوتا ہے اور طلب نیک ہوتی ہے، مگر خیر ان کو حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ خیر کا حصول خالی نیت پر نہیں ہے، ارادے پر نہیں ہے، بندے کی طلب پر نہیں ہے، بلکہ خیر کا حصول ارادے کے خیر ہونے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہے اور آپ کی سنت کی پیروی پر۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو عمل قابل قبول ہوگا۔ تم نے یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا خون کیا ہے، راستہ بظاہر نیک ہے، مگر شیطان کی تزیین، اس کی ملمہ سازی اور سجاوٹ اس میں شامل ہو گئی، اور تم دھوکہ کھا گئے۔ دھوکہ کیوں کھا گئے؟ فرقان نہیں، نور بصیرت نہیں ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر صحیح معنی میں خالق کائنات کی خشیت ہوگی تمہیں فرقان ملے گا، ضرور ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ انہوں نے نصیحت قبول نہیں کی، مانا تقویٰ کی راہ کو اختیار نہیں کیا، اور چھوٹی سی بدعت کے بعد آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے خارجی بن گئے۔ اس قصے کا ایک راوی ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان کا قول ہے کہ میں نے ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھا جنگ نہروان میں یہ خارجیوں کے ساتھ تھے اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بدعت چاہے آپ کو معمولی نظر آئے اور آپ کہیں چلو اس میں کیا حرج ہے، خاموشی اختیار کر لو، لیکن اللہ رب العزت اتنا ناراض ہوگا کہ آپ کی ہلاکتیں بڑھتی جائیں گی،
چھوٹے سے بڑے امر پر، بڑے سے اس سے بڑے امر پر، حتیٰ کہ مکمل طور پر دین سے بغاوت آ جائے گی۔ ان لوگوں کا آغاز ایک بدعت سے تھا، شیطان کی تزیین کو انہوں نے قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت نے یہ سزا دی کہ اس بدعت کی راہ پر چلاتے چلاتے، بڑھاتے بڑھاتے انہیں خارجی بنا دی۔ اب یہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں موجود تھے اور پیارے پیغمبر کے صحابہ پر تیر برسا رہے تھے۔ تو یہاں ایک طرف جناب عبداللہ بن مسعود کی صلاحیت اور ان کا ملکہ فرقان کا، انہوں نے کس طرح حق و باطل میں تمیز کی۔ ذکر درست ہے، صراط مستقیم ہے، مگر طریقہ ذکر ثابت نہیں ہے، اور یہ بات واضح کر دی کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو آغاز سے لے کر انجام تک بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو یہ ہے فرقان، اور یہ ہے وہ صلاحیت جو اللہ اپنے بعض بندوں کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک جنازے میں تھے، اور آپ نے محسوس کیا کہ جنازے میں لوگ تاخیر کر رہے ہیں، فرمایا کہ جلدی کرو۔ لوگوں نے سن لیا، مگر پھر بھی جنازے کی تجہیز میں جلدی نہ کی۔ فرمایا کہ جلدی کرو ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اسرعوا بالجنائز، جنازے میں جلدی کرو۔ کس چیز کی تاخیر ہے؟ میں چلا جاؤں گا۔ یہ در حقیقت وہی فرقان ہے، وہ عظیم ملکہ اور صلاحیت۔ حالانکہ جنازہ پڑھنے کا اجر ہے اور میت کی تدفین کا بھی اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من صلی علی اخیہ فلہ قیرات ومن تبع جنازۃ حتی تدفن فلہ قیراتان۔ جو شخص اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ دے اسے ایک قیرات اجر ملتا ہے، ایک قیرات، اور جو جنازے کے پیچھے چلے اور تدفین تک ساتھ رہے، دفن کر کے گھر کو لوٹے، تو اسے 2 قیرات اجر ملتے۔ اور فرمایا کہ اصغر القیرات مثل احد، قیرات چھوٹا بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے، مگر سب سے چھوٹے قیرات کا اتنا وزن ہے جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے، اتنا بڑا اجر اور ثواب۔ فرمایا سب چھوڑ دوں گا، کیونکہ جو راستہ تم اپنانے کی کوشش کر رہے ہو، میت کے جنازے اور تدفین میں تاخیر، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ چلا جاؤں گا، یہ ثواب چھوڑ دوں گا۔ یہ ثواب چھوڑنا زیادہ افضل ہے ایک نئی چیز کو اپنانے سے۔ یہ سلف صالحین کی فکر اور وہ بصیرت کا نور اور وہ علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اسی تقوی کی برکت سے۔ سید المسیب رحمہ اللہ، ان کا لقب سید التابعین، یہ تابعین کے سردار ہیں، اور ان کی تمام روایتیں صحابہ سے ہیں، بے شمار صحابہ سے ان کا لقاء ثابت ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا فجر کے بعد نفل پڑھ رہا ہے، 2 نفل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، رکوع اور سجدے کر رہا ہے۔ اس کو آپ نے روکا کہ پیارے پیغمبر نے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نفل پڑھنے سے روکا ہے، اور تم نفل پڑھ رہے ہو، بار بار یہ نوافل ادا کر رہے ہو۔ تو کہتا کہ یا ابا محمد ان اللہ یعذبنی علی الصلاۃ، کہ آپ خاموش ہو، مجھے یقین ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ بھلا نماز پر کیا ناراضگی، کیا عذاب ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا، تو آپ چپ رہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ یعذب علی خلاف السنہ، نماز پر نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں خلاف سنت نماز پر عذاب دے گا، کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو مگر یہ اس وقت کی نماز میرے حبیب کی سنت کے خلاف ہے، ان کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو دیکھیں یہ شخص یقیناً فجر کی نماز پڑھنے آیا، شیطان نے روکا نہیں مگر راستے کو سجا دیا
کہ نماز پڑھو بیٹا، اور نماز کے بعد نفل پڑھو، بڑا اجر میں بڑا ثواب ملے گا۔ وہ بصیرت کا نور نہیں، فرقان نہیں۔ اور جناب سعید المسیب نے ان کی اصلاح کی اور فرمایا کہ عذاب نماز پر نہیں ملتا، نماز اگر درست ہو اور آپ کے طریقے اور اوقات کے مطابق تو وہ موجب اجر ہے، لیکن خلاف سنت اگر نماز ہوگی اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ اس نے یہ کیوں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہر معاملے میں، وہ عبادت ہو، عقیدہ ہو، معاملات ہو، تجارت ہو، معیشت ہو، ہر معاملے میں آئیڈیل صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ فرمان ہوا میں ہے؟ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے؟ تو نماز پر عذاب نہیں، لیکن خلاف سنت نماز پر یقیناً عذاب ہوگا۔ ایک شخص امام مالک کے پاس آیا، مدینے کا تھا، کہا کہ حج کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، احرام کہاں سے باندھوں؟ فرمایا ذو الحلیفہ سے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ محل عہد المدینہ، مدینہ والوں کی جو احرام کی جگہ ہے وہ ذو الحلیفہ، جہاں آج مسجد بھی موجود اور قائم ہے، وہاں سے احرام باندھو۔ پیارے پیغمبر کا طریقہ بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ کہا کہ یہ حج کا سفر ہے، میری ذاتی رغبت اور خواہش یہ ہے کہ میں احرام مسجد نبوی سے باندھوں، مجھے اس کے دو فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی کا احرام، نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے قریب سے احرام باندھوں گا تو یہ مقام زیادہ مقدس ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد نبوی سے لے کر ذو الحلیفہ تک جو 7 میل کا راستہ ہے، یہ مزید احرام کی حالت میں گزرے گا، تلبیہ پڑھوں گا اور مزید مجھے اجر حاصل ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام و دار الہجرہ، فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تم کرو گے تو ضرور تم فتنے میں گرفتار کر دیے جاؤ گے، تم مفتون بن چکے ہو، تمہاری یہ سوچ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے خلاف ہے۔ اب یہاں شیطان کی تزیین کیا تھی؟ بندہ حج کرنے تو جا رہا ہے اور شیطان روکنے میں کامیاب نہ ہوا، اس نے دوسرا وار کر دیا کہ تم احرام بیٹا مسجد نبوی سے باندھو، وہ زیادہ عرف اور اعلیٰ جگہ ہے جہاں کی ایک نماز 1000 نماز کے برابر۔ اس تزیین میں وہ گرفتار ہو گئے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، مسجد نبوی کا احرام اور پھر 6-7 میل کا جو فاصلہ ہے وہ مزید احرام کے ساتھ طے ہوگا، تلبیہ پڑھتے جاؤں گا تو مزید مجھے خیر و برکت حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ خیر و برکت کا راستہ نہیں ہے، یہ چونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، لہذا یہ فتنہ ہے، اور فتنہ اتنا ہولناک ہوتا ہے کہ اس کی شدت اور ہیبت زندگی میں بھی آ سکتی ہے، اور مرنے کے بعد قبر کا فتنہ ہو سکتا ہے، اور کل قیامت کے فتنے اس کے منتظر ہوں گے۔ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تو ان واقعات سے آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ کس طرح شیطان کی تزیین انسانوں کو گمراہ کرتی۔ ایک شخص نے جناب عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے تشہد سکھایا تھا، تو میں آپ کو تشہد سناتا ہوں، کوئی غلطی ہے تو نکال دیجیے۔ فرمایا کہ ہاں سناؤ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آگے یہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا کہ ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح تشہد نہیں سکھایا، جو تم نے الفاظ کہے ہیں وحدہ لا شریک لہ کے، یہ پیارے پیغمبر نے نہیں سکھائے، حالانکہ معنی اور زیادہ موقت ہے۔ ان صیغوں سے توحید اور موقت اور محکم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کوئی بندہ اگر 10 بار پڑھ لے تو اس کو اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس عظیم ذکر میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے، اس نے وہ الفاظ بڑھا دیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
مزید یہ توحید ہے، وحدہ کو مانا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ جو ہے وہ تاکید ہے الا اللہ کی، اور لا شریک لہ تاکید ہے لا الہ کی، تو توحید اور موقت ہو گئی۔ فرمایا کہ نہیں، اگرچہ معنی اور بڑھ گیا اور توحید اور پختہ ہو گئی اس اقرار سے، مگر الفاظ اللہ کے پیغمبر نے یہاں نہیں سکھائے، یہاں تعلیم نہیں دیے۔ تو یہ بھی شیطان کی تزیین ہوتی ہے، بعض اوقات وہ الفاظ ذکر کے بڑھا چڑھا کر آپ کو دیتا ہے کہ معنی تو بڑا مستقیم ہے، حالانکہ الفاظ اللہ کے پیغمبر کی ہدایت سے ثابت نہیں ہوتے، تو انسان ذکر کرنے کے باوجود بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، نیکی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مٹا بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی کا نشانہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے فرقان اور علم، بصیرت اور یہ نور بڑی بابرکت چیز ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے چھینک ماری اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں ما ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے ہم اس طرح تعلیم نہیں دی ہے، صرف الحمدللہ کہو، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے من عطس فلیحمد اللہ، کہ من عطس فلیحمد اللہ، کہ جو چھینک مارے وہ صرف الحمدللہ کہے۔ تو شیطان نے یہ تزیین کی، اس موقع پر درود بھی پڑھ لو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو ایک بار مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، 10 درجے جنت میں اونچے کر دے گا، 10 گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ یہ شیطان کی تزیین تھی۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام کی تعلیم الحمدللہ کہنے کی ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنے کی نہیں ہے، یہ ایک اضافہ ہے۔ اس شخص نے قبول کر لیا کہ درود پڑھنا بابرکت عمل ہے، چنانچہ جب بھی وہ چھینک مارتا ہوگا یہ پورے جملے دہراتا ہوگا۔ آج اس نے اونچی آواز سے پڑھ دیے اور اللہ کے نبی کے صحابی نے سن لیے اور ان کو ٹوکا اور ان کی اصلاح فرما دی۔ یہ شیطان کی تزیین۔ یہی عبداللہ بن عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، اور ان کا شاگرد رشید امام مجاہد رحمہ اللہ ان کے ساتھ لاٹھی کا کام دیتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تاکہ میرے شیخ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک دن ایک سفر پہ تھے مدینہ سے کچھ فاصلے پر، ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آئی، فرمایا کہ چلیں جا کر نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے گئے، مؤذن اذان ختم کر چکا تھا، اور اذان ختم کرتے ہی اسی بلند مقام پر کسی چبوترے پر یا مسجد کے مینار پر کھڑے ہو کے لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگوں اذان ہو چکی، اپنے کام چھوڑ دو، مسجد میں حاضر ہو جاؤ، آ کر نماز ادا کرو۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ اخرج من عن هذا المسجد، مجاہد اس مسجد سے میں نکال کر لے جاؤ، فإنها بدعہ، جو کام یہ کر رہا ہے وہ بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی نہا عن التصویب، آپ نے تصویب سے روکا ہے۔ تصویب کا معنی یہ کہ مؤذن اذان دینے کے بعد لوگوں کو مائک پر یا اسی مقام پر کھڑا ہو کر مزید نماز کی دعوت دے، یہ شیطان کی تزیین ہے۔ اذان ایک بڑا افضل عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان المؤذنین اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ جو مؤذن ہیں وہ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، دنیا دیکھے گی اور پہچانے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اذان دیتے تھے، توحید کے داعی تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، جہاں جہاں اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں کا ہر حجر و شجر، ریت کا ذرہ قیامت کی اس کی گواہی دے گا اور اللہ اس گواہی کو قبول کرے گا۔ لیکن یہاں شیطان نے اس راستے کو اور سجا کر پیش کر دیا کہ بیٹا مزید دعوت دو، لوگوں کو مزید بلاؤ، نماز کے لیے اور ثواب ملے گا۔ اس راستے کو سجا ہوا محسوس کر کے وہ یہ کام کرتا تھا، اور پیارے پیغمبر کے صحابی نے یہ سن لیا اور اس کی اصلاح کی، بلکہ اس قدر غصے کا اظہار کیا کہ گو بوڑھا ہو چکا ہوں اور نابینا ہو چکا ہوں، تکلیف سے یہاں پہنچا ہوں، مگر چونکہ اس مسجد میں بدعت آ چکی،
لہذا عبداللہ یہاں نماز نہیں پڑھے گا جہاں پر یہ شیطان کی طرف سے نحوستوں کے ڈیرے ہوں، بدعت کی نحوستوں کے، وہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ امام مالک کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، مسجد نبوی کے مینار سے مؤذن نے اذان کہی، فجر کی اذان، اور پھر کہا کہ لوگوں اٹھو، نیندیں چھوڑ دو، مسجد میں آ جاؤ۔ امام مالک گھر سے باہر نکلے اور اسے کہا کہ یہ بدعت ہے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اگلے روز اس نے اذان دی اور لوگوں کو دعوت نہیں دی، بلکہ زور زور سے کھانسنا شروع کر دیا کہ میری یہ کھانسنا اور جو حلق صاف کرنے کی آوازیں ہیں یہ دور دور تک جائیں اور لوگ اٹھ جائیں۔ امام مالک پھر باہر آئے، فرمایا کہ یہ بھی بدعت ہے۔ اس موقع پر صرف اذان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے۔ ہاں، اب کسی کو انفرادی اٹھا دیں، باپ بیٹے کو اٹھا دے، شوہر بیوی کو اٹھا دے کہ اٹھیے اذان ہو چکی، نماز پڑھتے ہیں، یہ عمل الگ ہے۔ لیکن جہاں اذان دی جائے وہاں کھڑے کھڑے لوگوں کو نماز کی دعوت دینا یہ بدعت ہے، اور شیطان نے اس راستے کو سجا کر پیش کیا اور لوگوں نے یہ سجاوٹیں قبول کرنا شروع کر دی۔ یہ فرقان کیا ہے؟ ایک فرق کی صلاحیت حق و باطل کے مابین اور سنت اور بدعت کے راستے کے مابین۔ تو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العزت تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ بڑا یہ ایک نور بصیرت ہے، علم ہے، بڑا مضبوط اور گہرا علم۔ فرق کی صلاحیت ہمیشہ حق و باطل کے مابین تمہیں عطا رہے گی، حاصل رہے گی۔ یوں تم سنت پر قائم رہو گے اور بدعت سے بچ سکو گے، کیونکہ بدعت کا راستہ دین سے بغاوت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے، دین کو تبدیل کرنے کا راستہ ہے۔ پیارے پیغمبر قیامت کے دن جب بدعتی ٹولہ حوض کوثر کی طرف آئے گا اور آپ خوش ہوں گے کہ میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، اچانک جبریل امین نمودار ہوں گے اور ان کو گرفتار کر لیں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے، روک لیں گے، فرمائیں گے میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو۔ جبریل امین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتی انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کی، اور بدعات کے تعلق سے شیطان کی سجاوٹوں کو قبول کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کی قیامت کے روز شفاعت کریں گے، شفاعت کے حریص، امت کی بخشش کے حریص، اس بات کو سن کر فرمائیں گے کہ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا اور دین کے خلاف یہ سازشیں کی، انہیں مجھ سے دور کر دو، ہٹا دو ان کو میری نگاہوں سے، دور کر دو انہیں۔ تو چاہے جائے کہ آپ ان کی شفاعت کریں، انہیں دور لے جانے کا آپ حکم دیں گے، دور کر دو انہیں میری نگاہوں سے ہٹا دو۔ یہ خطرناک راستہ بدعت کا، اور عام طور پہ شیطان کی تزیین جو ہے وہ سنت اور بدعت کے تعلق سے ہوتی ہے، اور بہت کم بندے اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر تم صحیح معنی میں تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ آپ کے دلوں میں جھانکتا ہے، اگر تقوی واقعی موجود ہے آپ کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نعمتیں عطا فرما دے گا، یہ سعادتیں عطا فرما دے گا، جن میں جنت کا راستہ، فرقان، گناہوں کی بخشش، چھوٹے گناہوں بڑے گناہوں، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے حاصل ہو جائے گا۔ تو تقوی ایک بہت بڑا نور ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ کوشش کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ وہ فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ ایک انسان اگر تقوی اختیار کر لے تو اسے اللہ کی طرف سے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ 250 مقامات پر تقوی کا ذکر ہے قرآن میں، 250 مقامات پر، اور بڑے تکرار کے ساتھ۔ سورہ طلاق 2 صفحے کی صورت ہے اور 5 دفعہ اس میں تقوی کا ذکر ہے۔ سورہ مریم چند رکوع کی صورت ہے اور 6 دفعہ اس میں تقوی کا ذکر ہے۔ تو قرآن تقوی سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم سے قبل ہم نے جس جس قوم کو کتاب دی، نبی کو بھیجا، شریعت دی، ہر اس قوم کو اور تمہیں بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کر لو۔ بڑی جامع وصیت ہے، اور دین کا بڑا جامع معنی ایک قاعدہ اور اصول ہے، بڑے اس کے فوائد ہیں۔ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو عرض کریں گے اللہ پاک ہمارے دلوں کو تقوی سے بھر دے، یا اللہ ہمارے اعمال کو تقوی سے سجا دے،
یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، اپنی محبتیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔